محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک ہی چال دو بڑے دشمنوں کی جان لینے والی ہے۔ اس وقت وہاب دورانی اور ندیم دونوں ہی ایک دوسرے کو پارس کے قتل کا مجرم سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں بہزاد صاحب کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کس کی موت لکھی جا چکی ہے۔ لیکن کیا زوار اور پارس کی محبت منزل تک پہنچ پائے گی؟ اور جس دن اعجاز بخت کو معلوم ہوگا کہ پارس کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس کے برسوں پرانے دوست بہزاد صاحب کی بیٹی ہے، تو کیا وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا یا پھر اپنی دی ہوئی زبان نبھانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں قربان کر دے گا؟ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط کافی جذباتی ہونے والی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اعجاز بخت آدھی رات کے وقت پارس کو زوار کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ منظر انہیں اندر تک ہلا دیتا ہے۔ ایک طرف پہلے ہی زوار انہیں بتا چکا ہے کہ پارس دشمنوں کے نشانے پر ہے، لیکن دوسری طرف آج تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ پارس آخر ہے کون اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اعجاز بخت کو اچانک ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ان کے آپریشن کا سارا خرچ بھی اسی کمپنی نے اٹھایا تھا جہاں بظاہر زوار ملازمت کرتا تھا، لیکن اب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ زوار کسی کمپنی کا ملازم نہیں بلکہ پارس کا باڈی گارڈ تھا، یعنی جس خاندان نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا وہ دراصل پارس اور اس کا خاندان ہی ہے۔ یہ سب سوچ کر اعجاز بخت فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں انہیں فوراً کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ ان کے نزدیک آدھی رات کو پارس کا زوار کے کمرے سے نکلنا معمولی بات نہیں، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کل اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہوں، جس سے وہ برسوں پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ ریشم ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ اسی لیے وہ اگلے ہی دن اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر بلا لیتے ہیں تاکہ ایک ہی دن زوار اور ریشم کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی جائے اور مریم کی رخصتی کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ ادھر جب ریشم اور اس کے والدین کو یہ دعوت ملتی ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ اعجاز بخت کی صحت یابی کے بعد اب مزید تاخیر نہ کی جائے اور زوار اور ریشم کا نکاح جلد از جلد کر دیا جائے۔ گھر میں سب جمع ہوتے ہیں، ماحول خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ پارس جس نے کبھی اٹھ کے پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا، یہاں مریم کے ساتھ کچن میں کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ اسی دوران اعجاز بخت اپنے بھائی سے کہتے ہیں، بھائی اب میرا خیال ہے کہ زوار اور ریشم کی شادی کی تاریخ طے کر دینی چاہیے اور انہی تقریبات میں مریم کی رخصتی بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ریشم شرما جاتی ہے، اس کے دل میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی الفاظ جب پارس کے کانوں میں پڑتے ہیں تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ادھر زوار بھی خاموش بیٹھا سب کچھ سنتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج بھی خاموش رہا تو شاید ہمیشہ کے لیے پارس کو کھو دے گا۔ آخر کار وہ سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور صاف الفاظ میں کہتا ہے، میں فی الحال یہ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ اعجاز بخت پہلے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، پھر شرمندگی سے اپنے بھائی کی طرف، کیونکہ انہی کی دعوت پر سب لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ ادھر ریشم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ زوار سب کے سامنے اس شادی سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اعجاز بخت غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں زوار سے پوچھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ میرے علاج سے پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں صحت یاب ہو کر واپس آؤں گا تم ریشم سے نکاح کر لو گے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اپنی زبان سے پھر جائے گا۔ زوار چند لمحے خاموش رہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے والد کو اپنے دل کی حقیقت کیسے بتائے۔ آخر وہ صرف اتنا کہتا ہے، ابھی میں آپ کو اس انکار کی اصل وجہ نہیں بتا سکتا۔ میرے کندھوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں اور جب تک وہ پوری نہیں ہوتی میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ادھر پارس کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ آج اسے پہلی بار معلوم ہوتا ہے کہ ریشم صرف زوار کی کزن نہیں بلکہ اس کی بچپن کی منگیتر بھی ہے، اور زوار نے یہ حقیقت اس سے ہمیشہ چھپائے رکھی۔
پارس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ سب کے سامنے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آخر کار خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ ادھر مہمان واپس چلے جاتے ہیں، مگر اعجاز بخت اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے ہونے والی شرمندگی بھلا نہیں پاتے۔ شاید وہ زوار کو اتنی آسانی سے معاف نہ کر سکیں۔ دوسری طرف زوار بھی شدید پریشان ہے، نہ وہ اپنے والد کو سچ بتا سکتا ہے، نہ پارس کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے۔ آخر کار وہ پارس کے پاس جاتا ہے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ یہاں دونوں کے درمیان خاموشی میں دلوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ زوار دل ہی دل میں کہتا ہے، پارس، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور جیسے ہی پارس اس کے دل کی آواز سن لیتی ہے، وہ بھی دل ہی دل میں جواب دیتی ہے، کتنے بڑے دھوکے باز نکلے تم، کبھی نہیں بتایا کہ تم پہلے سے منگنی شدہ ہو، ہر بات بتاتے تھے، بس یہی ایک حقیقت مجھ سے چھپاتے رہے۔ زوار بھی خاموشی سے دل میں جواب دیتا ہے، تم نے کبھی میری ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، اگر پوچھتی تو شاید میں سب کچھ بتا دیتا، لیکن پارس کا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ سوچتی ہے، یہ صرف بہانہ ہے، تم تو اپنے گھر کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے، پھر اتنی بڑی حقیقت کیوں چھپائی؟ اور واقعی ناظرین، جب بھی زوار نے ریشم کا تعارف کروایا، ہمیشہ صرف اتنا کہا کہ وہ اس کی کزن ہے، اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ریشم اس کی منگیتر بھی ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اعجاز بخت اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہو جائیں گے، جبکہ ریشم بھی پارس کو اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھنے لگے گی۔ ممکن ہے وہ پارس کو اس گھر اور زوار کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھائے، جس کی قیمت صرف پارس ہی نہیں بلکہ اعجاز بخت کا پورا خاندان چکائے۔ ادھر دوسری طرف بات کرتے ہیں ندیم کی۔ اسے اب اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ نہ اس کی بیوی اس پر دوبارہ اعتماد کرے گی اور نہ ہی اس کا بیٹا آفتاب۔ آفتاب صاف کہہ دیتا ہے، میں آج کے بعد کبھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ہمیشہ ماموں بہزاد کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر ندیم بری طرح گھبرا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آفتاب بہزاد صاحب کو ساری حقیقت بتا دے، اسے رات کے اندھیرے میں ہی یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے وہ اپنا سامان سمیٹتا ہے اور خاموشی سے گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ باہر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہاب درانی پہلے ہی اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا چکا ہے۔ جیسے ہی ندیم گھر سے نکلتا ہے، وہ اس کا تعاقب کرتے ہیں اور مناسب موقع ملتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ بعد میں جب وہاب درانی کو اس کے آدمی آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ ندیم مارا جا چکا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے آخر کار اپنی پرنسس پارس کی موت کا بدلہ لے لیا، لیکن وہاب درانی یہ نہیں جانتا کہ غزنوی اب اس کا نہیں بلکہ بہزاد صاحب کا آدمی بن چکا ہے۔ اس کے پاس وہ تمام ثبوت بھی پہنچ چکے ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ ندیم کے قتل کے پیچھے اصل ہاتھ وہاب درانی کا تھا، اور یہی ثبوت آخر کار وہاب درانی کی گرفتاری کا سبب بنیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ اس کی باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعجاز بخت کب تک اپنے بیٹے سے ناراض رہتے ہیں، اور جس دن انہیں معلوم ہوگا کہ پارس دراصل ان کے دیرینہ دوست بہزاد صاحب کی بیٹی ہے، تو کیا وہ اپنا فیصلہ بدل دیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا آخر کار زوار اور پارس ایک ہو پائیں گے، یا ریشم اپنی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔